السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يهدم ما كان قبله والهجرة تهدم ما كان قبلها والحج يهدم ما كان قبله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے دنیا میں زندگی گزارنے کا اور آخرت میں نجات پانے کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، جس کی تفصیل کے ساتھ ہمارے یہاں آپ کی سیرت کو رکھا جا رہا تھا، بتلایا جا رہا تھا۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد تقریباً 5 سال کا عرصے کے اندر چھوٹی بڑی بہت ساری جنگیں اور غزوات ہوئے جو مشہور و معروف ہیں۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، اس کے بعد غزوہ خندق، جو مکہ کے کفار اور مشرکین جو دشمن تھے، آپ کو مدینے میں بھی چین سے رہنے نہیں دے رہے تھے، ان لوگوں کے ساتھ یہ کچھ فیصلہ کن جنگیں پیش آئیں۔ غزوہ بدر کا پلڑا حضرات صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھکا ہوا تھا۔ غزوہ احد میں شروع میں تو ادھر تھا، بعد میں کچھ وجوہات کی بنا پر ادھر جھک گیا۔ کفار اور مشرکین اپنے آپ میں خوش ہو کر چلے گئے کہ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ اور غزوہ خندق ڈرا رہا، میچ درمیان میں رہی، یہ نہ ادھر نہ ادھر، وہ آئے اور ادھر سے دفاع ہوا، اور دونوں کا بھی کوئی زیادہ جانی مالی نقصان نہیں ہوا۔ مگر اندرونی طور پر اگر دیکھا جائے تو کفار اور مشرکین کی ایک زبردست ہار تھی، اس کے اندر شکست تھی۔ جو سوچ وہ لے کر آئے تھے کہ اتنا بڑا مجمع مختلف قبیلوں پر مشتمل،
10,000 کا لشکر جرار اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی بھی اتنا بڑا لشکر آپ نہیں دیکھو گے، نہیں سنو گے۔ اتنا بڑا اور اتنے عزائم کے ساتھ لے کر آئے تھے مجمع کہ پورا مدینہ تہس نہس کر دیا جائے گا، اسلام کا جڑ سے خاتمہ کر دیا جائے گا، العیاذ باللہ۔ مگر جڑ سے تو کیا، ایک دو پتے بھی توڑ نہ سکے، کہ درمیان میں خندق جو حائل ہو گئی تھی وہ اپنے آپ میں غصے میں پس کر رہ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی زیادہ عقل مندی، اتنی زیادہ چالاکی، کہ اتنے کم لوگ اور اتنے بڑے مجمع کو ایسے روکیں گے، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا آنا، وہ ہواؤں کا چلنا، جس کے بعد یہ لوگ ناکام، نامراد، خائب و خاسر یہاں سے واپس جو لوٹے، حقیقت میں ان لوگوں کی بہت بڑی اعصابی شکن تھی، ان کے دل دماغ پر زبردست چوٹ تھی کہ ہم ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے۔ اس کے بعد کفار و مشرکین سے یہ 3 بڑی جنگیں تھیں، بدر، احد، خندق۔ مدینہ منورہ میں 3 یہودیوں کے قبیلے تھے، ہر ایک غزوے کے بعد ایک ایک قبیلے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ بدر کے بعد بنو قینقاع، احد کے بعد بنو نذیر، اور خیبر کے بعد، خندق کے بعد میں بنو قریظہ۔ یہاں سے ان یہودیوں کو مدینے سے نکال دیا گیا ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے۔ اس کو میں نے تفصیل کے ساتھ پہلے بھی بتلایا کہ ان لوگوں کی غداری، ان لوگوں کی مکاری اور ان کی عیاری اور ان کی بدعہدی تھی کہ ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، یا بنو قریظہ کے بہت سارے لڑنے والوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ ان کی اپنی طرف سے غلطی تھی، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ آتے ہی سب سے پہلا کام آپ نے یہی کیا تھا کہ مدینے میں رہنے والے یہودیوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ آپ نے امن کا معاہدہ کیا تھا کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم جہاں بھی جائیں گے امن لے کر جائیں گے، اطمینان لے کر جائیں گے کہ نہ تم ہم سے لڑو نہ ہم تم سے لڑیں گے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، پیارا ہے، رہنے دو، ہمیں ہمارا دین مبارک ہے، ہمیں پیارا ہے، اپنے اپنے طریقوں پر رہو، کوئی زور زبردستی نہیں۔ ہاں سمجھانا ہے سمجھا سکتے ہیں اچھے انداز میں، آپ بہترین انداز میں، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف سے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے اس کی آپ تبلیغ کیجئے، واعظ کیجئے، سمجھائیے، کبھی علی الاعلان بیان کر کے لوگوں کو بتائیے، کبھی انفرادی خصوصی ملاقات میں 1-2 آدمی کو مل کر، کبھی دوست کو، کبھی اپنے سے بڑوں کو، سرداروں کو، حکومت والوں کو اور اپنے اڑوس پڑوس کو انفرادی سمجھائیے، علی الاعلان سمجھائیے، سمجھانے میں منع نہیں۔ چاہے دوسرے مذہب والا ہمیں سمجھانے آئے اور وہ اپنے حساب سے اپنے دین کا پرچار کرنا چاہے، کر سکتا، کرتے ہیں لوگ، جسے وہ اچھا سمجھتے ہیں اسے دوسروں کے سامنے اپنے خیال کے مطابق پیش کرتے ہیں کہ یہ ہمارا دھرم ہے، یا ہمارا دین ہے، یا ہمارا مذہب، یا ہمارا طور طریقہ، یا ہماری عیدیں، یا ہماری غم، ہم اس طریقے سے مناتے ہیں۔ اب آگے والے کو اچھا لگا قبول کر لے، نہ پسند آیا تو ریجیکٹ کر دے، رد کر دے، کوئی منع کی بات نہیں، اس کو تو پوری دنیا مانتی ہے۔ اور یہ انصاف کی بات ہے کہ بھئی سمجھدار لوگوں کو سمجھاؤ، اگر بات سمجھ میں آئی مان لیا اس کی مرضی، بات سمجھ میں نہیں آئی نہ مانا اس کی مرضی، کامیاب ہوگا کہ ناکام ہوگا وہ اس کا مسئلہ ہے، سمجھانا ہمارا کام۔ اللہ نے بھی اپنے نبیوں کو جو ذمہ داری دی سمجھانے کی، پہنچانے کی، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہماری ذمہ داری تو کھلم کھلا لوگوں تک پہنچانے کی ہے، دین سمجھانے کی ہے، دین پہنچانے کی ذمہ داری ہے، دین پر لانے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ کسی نبی کی بھی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ کو لوگوں کو دین پر لانا ہی ہوگا،
دین کے اندر داخل کرنا ہی ہوگا، ورنہ آپ سے سوال کیا جائے گا۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی نبی سے بھی، اور جب نبیوں سے بات نہیں ہوئی تو نبیوں کے بعد کسی امتی سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا۔ ہاں سمجھانا ہے، نہ سمجھ لوگوں کو سمجھاؤ، بہترین انداز میں سمجھاؤ، دلوں میں بات اثر کرے اس طریقے سے سمجھاؤ، فہم میں بات آئے، سمجھ میں بات آئے، دلیلوں کے ساتھ سمجھائیے۔ کبھی مجادلے کی نوبت آئے، مجادلہ، مباحثہ، مناظرہ کرنا پڑے، کبھی وہ اپنی دلیلیں دیں اور ہم اپنی دلیلیں دیں اور ان کی دلیلوں کو ہم کنڈم کریں اور وہ ہماری دلیلوں کو توڑیں، مناظرہ ہو سکتا، ہو جائے، مناظرہ کرو، مجادلہ کرو، مباحثہ کرو، ڈیبیٹ کرو، لیکن جس بندے کے پاس اس کی طاقت ہے وہ کرے، ہر بندہ نہیں، جس کے پاس اس کی صلاحیت ہے وہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز میں سمجھانے اور پہنچانے کا حکم دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کے بعد یہودیوں کے ساتھ آپ نے کمپرومائز کیا، امن کا معاہدہ کیا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی لڑنے آئے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اگرچہ کہ تم یہودی ہو ہم مسلمان، لیکن تمہارا ساتھ ہم دیں گے، اور اگر کوئی ہمارے سے لڑنے آئے تو تم ہو سکے تو ساتھ دے دینا، نہ ہو سکے تو کم سے کم ہمارے خلاف مت جانا۔ کتنی انصاف کی بات کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور تم ہمارا ساتھ دو تو ٹھیک ہے، اگر ساتھ نہ دے سکے تو کم از کم ہمارے خلاف مت جانا۔ لیکن کیا کریں، کفار اور مشرکین، یہود و نصارہ، غیر اسلام والوں کا طور طریقہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جب تک وہ کمزور رہیں پیر پکڑیں گے، سر جھکائیں گے، عاجزی کریں گے، تھوڑی سی طاقت کیا مل جائے، کمک مل جائے، پتہ لگے کہ ادھر سے ہمیں ہیلپ ہو رہی ہے، طاقت مل رہی ہے، تو اب ان کو نہ امن یاد رہے گا، نہ معاہدہ یاد رہے گا، نہ انسانیت یاد رہے گی، سب حدود کو پھلانگ کر، اخلاق کی گراوٹ، انسانیت کے حدود پار کر کے حیوان تک شرما جائیں، ایسے کام پہلے سے بھی ہوتے آئے ہیں، آج بھی ہمارے اس ملک میں تازہ ترین واقعات تریپورہ کے اندر چل رہے ہیں۔ اللہ ان مظلوم بندوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی امت مسلمہ کی جگہ جگہ وقتاً فوقتاً ہوتے رہیں گے۔ پہلے زمانے سے یہ ہوتا آیا ہے کہ یہ دشمنان اسلام کا، امن کے دشمن جو ہیں دنیا میں جہاں جہاں بھی ایسے لوگ آباد ہیں، یہ امن کے دشمن ہیں، یہ انسانیت کے دشمن ہیں، انہیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ ہر ملک میں اور ہر زمانے میں، ہر علاقے میں آپ کو ملیں گے، جو کچھ ہوں گے شرارت کرنے والے، شرارت پسند لوگ ہوں گے، ان کو امن، صلح، دوستی، پیار، محبت پسند نہیں آتی۔ ایسے کچھ کانٹے انسانوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، وقتاً فوقتاً یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے۔ حالات کے اعتبار سے اسی کو ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جب جب بھی ایسے واقعات یا حالات پیش آتے ہیں اس کے بعد اسلام خوب نکھر کر ابھرتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ یہ جب بھی ایسے بہت کٹھن مراحل پیش آتے ہیں، اس علاقے میں بسنے والے انسانوں کے اندر جو دین، جو اسلام مرجھا رہا تھا، جو کمزور ہوتا جا رہا تھا، مسجدوں کا خیال نہیں، قرآن کی طرف توجہ نہیں، دین اسلام کی فکر نہیں، اب انہی دلوں کے اندر گویا ایک قسم کی یہ بارش ہوتی ہے جس کے بعد یہ پھر سے ابھرتا ہے، نکھرتا ہے، اور وہ جو چنگاری پر راکھ پڑ جاتی ہے وہ راکھ چھٹتی ہے، پھر سے یہ انگارہ شعلہ بن کر ابھرتا ہے، اور دین اسلام لوگوں کے دلوں کے اندر جاگ اٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ واقعات اسی لیے رونما کرتے ہیں تاکہ اسلام والے پھر سے اپنے آپ میں اسلام کو تازہ کریں۔
ورنہ حالات ہمیشہ نارمل ہی ہیں، آرام کے ہیں، خوشی کے ہیں، آدمی ایک دم دین سے بیزار، مسجدوں سے دور، قرآن سے دور، ایک دم غافل ہو کر غفلت کی زندگی آدمی عیش میں گزارتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، حالات جب آدمی کے اچھے ہو جائیں، عیش کی زندگی مل جائے، آدمی کا سر اپنے دھڑ پر رکتا نہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ناچ گانے تماشے قوالیاں ڈھول تاشے اچھل کود، کیوں؟ حالات بڑے پرامن ہیں، خوشی ہے اور بہت زیادہ مال و دولت کی فراوانی ہے، تو آدمی سب کچھ بھولنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے پھر اپنی حیثیت یاد دلانے کے لیے ایسی چوٹ لگاتے ہیں، ایسی مار مارتے ہیں کہ بندہ سنبھل جاتا ہے، پھر اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، پھر سر جھکانے لگتا ہے، پھر سے وہ عاجزی، تواضع، انکساری، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اس کے دل میں پھر سے جنم لیتی ہے، تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال حالات کے اوپر بات چلی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 3 جنگیں کفار و مشرکین کے ساتھ، بدر، احد، خندق، اور جو یہودی مدینے میں تھے ان کے ساتھ 3 واقعات، بدر کے بعد قینوقا، احد کے بعد بنو نذیر، اور خندق کے بعد میں بنو قریظہ، تینوں یہودیوں کا صفایا ہو گیا۔ خیبر میں جا کر یہ بستی ان کی آباد ہو گئی۔ اب اس کے بعد کفار مکہ کے ساتھ ایک زبردست واقعہ پیش آنے والا تھا۔ خندق کے واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الآن نغزوہم، کہ اس کے بعد ہم غزوہ کریں گے، ہم مقابلہ کریں گے، ہم اٹیک کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی اب نہیں کر سکتے۔ بدر ہو گیا، احد ہو گیا، خندق ہو گیا، اب ان کی طاقت ختم، پورا زور انہوں نے خندق میں صرف کر ڈالا، اب یہ دوبارہ ہمارے اوپر چڑھ کر آنے کی ہمت نہیں کریں گے، اب اس کے بعد جانے کی ذمہ داری اور جانے کی باری ہماری ہوگی۔ تو اس کے بعد جو واقعہ بڑا پیش آیا وہ حدیبیہ، اس کا واقعہ سن 6 ہجری کے اندر جو مدینہ منورہ آنے کے 6ویں سال میں پیش آیا۔ اس سے پہلے یہ خندق اور حدیبیہ جو بڑی زبردست جنگ اور واقعہ ہیں، اس کے درمیان میں اکا دکا چھوٹے موٹے واقعات پیش آتے رہے، جو کفار و مشرکین دشمنان اسلام مدینے کے اطراف و اکناف میں قبیلے قبیلے، بستیاں، بدو، قریے دیہات والے جو تھے، وہ وقتاً فوقتاً اپنی دشمنی نکالنے کے لیے چھوٹے موٹے واقعات کر رہے تھے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے اونٹ جو چر رہے تھے اس پر حملہ ہوا، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوجوان بیٹے کو شہید کر ڈالا اور ان کی بیوی کو قید کر کے لے کے چلے گئے، یہ واقعہ پہلے گزر چکا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے روح رواں تھے، مین کردار انہوں نے ادا کیا تھا، اور اس پورے واقعے کو پلٹ کر رکھ دیا تھا حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اسی طرح کے اکا دکا واقعات پیش آتے رہے، جھڑپیں ہوتی رہیں، جیسے حضرت ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑے زبردست دشمن اسلام تھے، صحابہ کے مخالف تھے، ان کو پکڑ کر لا کر باندھ دیا گیا تھا اور 3 دن قید میں رکھا گیا، بعد میں چھوڑ دیا گیا تو وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی طریقے سے یہودیوں کا ایک آدمی سلام بن ابی الحقیق، جو حوی بن اخطب کے ساتھ مل کر غزوہ احزاب، غزوہ خندق کے اندر جس نے بڑا مین اہم رول ادا کیا تھا، دشمنان اسلام کو لانے کے اندر یہودیوں کا ایک آدمی تھا سلام بن ابی الحقیق، اس کے قتل کا واقعہ پیش آیا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت گئی اور بہت بڑی پلاننگ کے ساتھ اس کا کام تمام کر ڈالا۔ میں ان واقعات کی طرف جانا نہیں چاہتا، چھوٹے چھوٹے واقعات بہت سارے پیش آئے، اس میں سے 1-2 بہت ہی قابل عبرت ہیں اور ہمارے لیے ایک سیکھ ہے، اس واقعے کو بتلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ مدینہ منورہ کے بازو میں چھوٹے چھوٹے دیہات قریے والوں میں سے 2 قریوں کے کچھ افراد
کی ایک جماعت آئی مدینہ منورہ میں جسے عقل اور عرینہ کہتے ہیں۔ قبیلہ عقل اور قبیلہ عرینہ دونوں عین سے نام ہیں۔ عقل اور عرینہ کے چند افراد کی ایک جماعت مدینے میں آئی، جو آتے تھے، لوگ اسلام قبول کرنے آتے تھے، ملاقات کرنے آتے تھے، کاروبار کے لیے آتے تھے، اور اکثر و بیشتر جو آتے تھے اسلام کو سمجھنے کے لیے آتے تھے مدینے میں، کہ ان کی کیا طاقت ہے، یہ کیسے ابھر رہے ہیں کہ اتنے بڑے عرب کے ساتھ ٹکر لیے اور کوئی ان کا بال بانکا نہ کر سکا۔ تو آخر کیا راز ہے جاننے کے لیے لوگ قریے دیہات کے مدینے میں جماعتیں اکا دکا افراد آتے تھے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ تو یہ عقل اور عرینہ کے کچھ لوگ آئے مدینہ منورہ میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، بیعت کی۔ بیعت کا معنی ہی وعدہ کرنا اور عہد کرنا کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں اور آپ جو طریقہ ہمیں بتائیں اس پر ہم اپنی زندگی گزاریں گے، اسے بیعت کہتے ہیں۔ اسلام میں داخل ہوئے اور وہ لوگ مدینہ منورہ ہی میں ٹھہر گئے۔ اسلام میں نئے نئے آئے تھے تو اسلام سیکھنا تھا، تو ان کی عادت ہوتی تھی یہاں آنے کے بعد حضرات صحابہ مہمان نوازی کرتے، ان کا اکرام کرتے، اپنے گھروں میں رکاتے، مسجد نبوی میں ٹھہراتے، کھانے پینے کا انتظام کرتے، خدمت دیکھتے اور قرآن سیکھتے، نماز سیکھتے، دین سیکھتے، جو جب تک رہنا چاہتا رہ سکتا تھا۔ تو یہ عقل اور عرینہ کے کچھ افراد چند دن مدینہ منورہ میں رکے رہے۔ بخاری شریف میں ان کا واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ چند دن رکے رہے، پھر اچانک ان لوگوں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ پوری کی پوری جماعت جو ساتھ میں آئے تھے سب کی طبیعت خراب ہو گئی، ایسی خراب کہ شدید بخار اور زرد چہرے، ایک دم ان کا رنگ پیلا پڑ گیا اور ان کے پیٹ پھولنے لگ گئے۔ ایک عجیب و غریب بیماری تھی جو صرف انہی لوگوں کے ساتھ پیش آ رہی تھی۔ مدینہ منورہ میں اور لوگ بھی ہیں لیکن کسی کے ساتھ ایسی بیماری پیش نہیں آئی، صرف ان لوگوں کے چہروں کا اور جسم کا رنگ پیلا پڑ گیا، بخار بہت تیز آ گیا اور اس کے بعد پیٹ پھولنے لگ گئے۔ چند دن انہوں نے صبر کیا، انتظار کیا، نو مسلم تھے، نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ بالآخر جب ان سے رہا نہیں گیا، صبر نہیں ہوا، برداشت نہیں ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، آپ سے ملاقات کیے اور انہوں نے اپنا حال بیان کیا کہ ہماری حالت مدینہ آتے ہی خراب ہو گئی۔ مدینہ منورہ طیبہ ہے، مدینہ طیبہ، پاکیزہ شہر، طیبہ کہتے ہیں، طیب پاکیزہ۔ وہاں کی آب و ہوا پاک صاف، وہاں کی مٹی پاک صاف، وہاں کا پانی پاک صاف، وہاں کا ماحول پاک صاف۔ پورا مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے کہ وہاں گندگی، وہاں غلاظت نہیں ہے۔ وہاں کی مٹی میں، آب و ہوا میں، پانی میں، ماحول میں اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی رکھی ہے۔ کیوں نہ ہو جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی ہے وہ، اور آپ کا مزار مبارک ہے، آپ کا مسکن ہے، آپ کی زندگی اور آپ کی قیامت تک رہنے کی جگہ وہی ہے۔ تو وہ پاک نہ ہو تو پھر دنیا میں کون سی جگہ پاک ہوگی؟ لیکن ایسی پاک جگہ بھی کچھ لوگوں کو راس نہیں آتی، اچھی نہیں لگتی۔ کچھ ہوتے ہیں، قیامت کے قریب بھی مدینہ منورہ میں زلزلے آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تک مدینے میں زلزلے نہیں آئے، قیامت کے قریب مدینے میں زلزلہ آئے گا، اور یہ زلزلہ منافقوں کو وہاں سے نکال کر باہر پھینکنے کے لیے ہوگا۔ اس زلزلے کا اثر اتنا خراب ہوگا اور اس کی دہشت اتنی زیادہ ہوگی کہ جتنے منافق بے ایمان لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں اس زلزلے کے ڈر سے مدینہ چھوڑ کر آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کو پاک کریں گے ایک مرتبہ جھلڈی پھیر کر۔ پاکیزہ جگہ ہے، وہاں ناپاک لوگ نہیں آباد رہ سکتے۔ تو بہرحال
یہ کچھ لوگ تھے پتہ نہیں ان کے مقدر میں کیا تھا، ان کو مدینے کی آب و ہوا سوٹیبل نہیں ہوئی، پسند نہیں، اچھی نہیں لگی، طبیعتیں خراب ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اپنا جو مسئلہ پیش کیا وہ بڑا عجیب تھا. بھئی آپ کو علاج چاہیے، سوال کا جواب چاہیے، مسئلہ چاہیے، تو آپ کی اپنی جو پریشانی ہے نا بس وہ بتاؤ. ڈاکٹر تجویز کرے گا، حکیم اور طبیب مولانا عالم جو ہے وہ مسئلہ آپ کا جواب دیں گے، آپ کا حل بتائیں گے. اس کے بجائے پیشنٹ خود، سائل خود، پوچھنے والا خود سوال کے اندر جواب مکس مارتا ہے. بڑے چالاک لوگ ہوتے ہیں، کچھ آتے ہیں ہمارے پاس بھی، سوال کرنا چاہتے ہیں مگر سوال میں جواب مکس مارتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بڑے چالاک ہیں، مولانا کو سمجھ میں نہیں آتا. ایسے بہت سارے لوگوں سے ہمارا پالا پڑتا ہے. یہ کوئی نیا نہیں ہے، ہم پڑھے ہوئے لوگ ہیں الحمدللہ. تو ایسے بہت سارے لوگوں کو آنے سے پہلے ہم جانتے ہیں، جب وہ آئیں ایک دو بات کریں تو ان کی باتوں کے اندر ہمیں سمجھ میں آتا اچھا ان کا تعلق اس واقعے سے ہے، یہ اس سے ریلیٹڈ ہیں. ایسے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتے تھے، سوال کرتے تھے مگر اس میں اپنا من پسند جواب چھپا کر سوال کرتے ہیں. مثال بھی دوں گا میں آپ کے سامنے. دیکھیے یہ لوگ آئے اور ان کو بولنا چاہیے تھا طبیعتیں خراب ہو گئی، آپ کوئی دعا کر دیجئے یا آپ دم کر دیجئے یا کوئی علاج بتا دیجئے، ہمارا کیا مسئلہ ہے اس کا حل آپ بتا دیجئے، یہ رکھنا چاہیے تھا. مگر انہوں نے کیا کہا؟ آنے کے بعد کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمان تو ہو گئے مگر ہمارا جو علاقہ ہے اور ہم جو جس علاقے میں اور جس بستی میں رہتے ہیں ہمارا گزر بسر، ہم لوگ چرواہے لوگ ہیں، ہم اونٹ بکریاں وغیرہ چراتے ہیں اور انہی کے ساتھ ان کے غلے لے کر جانا، چرانا اور انہی کو پالنا پوسنا دیکھ بھالی کرنا یہ ہمارا مزاج ہے. تو ہم ہمیشہ انہی اونٹوں اور بکریوں کے درمیان رہ کر پل بڑھنے والے لوگ، اور ہم پیتے بھی تھے اونٹ اور اونٹنیوں اور بکریوں کا دودھ اور کھاتے بھی تھے انہی کا گوشت. تو اکثر ہمارا جو گزر بسر تھا، ہماری جو زندگی کا جو دار و مدار تھا وہ اس کا اونٹنی اور بکریوں کا دودھ پر تھا. اب ہم وہاں سے نکل کر یہاں آ گئے. اب یہاں دیکھتے مدینے میں چاروں طرف زراعت ہی زراعت ہے. بیمار آدمی اپنی بیماری کا علاج چاہتا ہے اپنی پسند کے مطابق. یہ میں نے پہلے کہا سوال میں جواب مکس کرتے ہیں کہ آپ جواب ایسا ہی دیجئے جو ہم چاہتے ہیں. دیکھو ہمارا حال یہ تھا کہ ہم یہ کھانے والے، ہم یہ پینے والے، ہمارا معمول زندگی کا ایسا تھا. مدینے میں آ گئے تو یہاں زراعت ہے، کھجور کھاتے ہیں اور یہاں کچھ اناج وغیرہ روٹیاں پکا کر کھا رہے ہیں. یہ ہماری زندگی نہیں تھی. یہاں آنے کے بعد یہ روٹیاں، یہ کھجور اور یہ سب چیزیں جو ہماری زندگی میں نئی آ گئی ہیں جس کی وجہ سے ہماری طبیعتیں خراب ہو گئیں. اب بتائیے ہمارا علاج کیا ہے؟ اس کی کیا ضرورت؟ اس کی کیا ضرورت تھی کہ آپ کیا کھاتے تھے، کیا پوچھے تو جواب دو. بھئی علاج بتانے والا ڈاکٹر آپ کو پوچھے گا کہ آپ نے کیا کھایا، آپ کیا کھاتے تھے، کیسے رہتے تھے، وہ جو سوال ہوگا جواب تب دو. پہلے تو آپ اپنا مدعا رکھو نا، اپنا دکھڑا رکھو کہ بھئی رات بھر نیند نہیں آئی، بخار شدید ہے، نزلہ ہے، پیٹ میں درد ہے، بس اتنا رکھو. کل دعوت میں گیا تھا، روٹیاں کھایا تھا، سیویاں کھایا، بریانی کھایا، پیٹ میں درد. کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ کو اپنا پریشانی رکھو، وہ پوچھے گا کہ آپ نے کیا کھایا کیا نہیں کھایا. لیکن آدمی چاہتا ہے کہ میری پسند کا جواب آپ دیں. ایسے ہی ایک دو دن پہلے ایک نوجوان ہمارے اسی محلے کے آئے تھے، شاید اس مجمع میں بھی ہیں یا نہیں معلوم نہیں. اپنے والد کا مسئلہ تھا، اللہ ان کو صحت تندرستی دے، کوئی پریشانی کوئی بیماری کا مسئلہ، ایک جگہ علاج کرانے کے لیے گئے. اب دیکھیں مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ والد صاحب کی داڑھی ہے، اب وہ علاج کے سلسلے میں داڑھی نکالنے کی بات ہو رہی ہے. تو مولانا بتائیے کہ داڑھی اتنی رکھو، اتنی نکالنا لیں. دیکھیں آپ کو کیا ضرورت ہے کہ اتنی رکھنا کہ اتنی نکالنا ہے؟ پہلے آپ اپنا مسئلہ رکھیے. جب آپ نے رکھا تو ہم نے بتایا کیا ضرورت ہے. علاج ایک ہی نہیں ہے، اس بیماری کا علاج دو تین طریقوں سے ہو سکتا ہے. آپ اسے ٹرائی کر لیجئے.
اگر اس میں بھی نہیں ہوا تو بعد میں یہ آپشن بچتا ہے کہ یہی ایک علاج ہے، آپ کو یہی دوا استعمال کرنی ہے، آپ کو آپریشن ہی کروانا ہے، اور اس کے اندر بال نکالنا بہت ضروری، اب اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں، تو مجبوری میں آپ کو جواب ملے گا۔ لیکن بندہ پہلے ہی مجبوری پیش کرتا ہے کہ ہم یہی علاج کرانا چاہتے ہیں اور ہم داڑھی نکالنا ہی چاہتے ہیں، آپ اجازت دو۔ میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، کہتے نہیں نہیں ایج علاج کرانا۔ ارے کس نے کہا ایج کرانا؟ 2-3 اور بھی ہیں، ٹرائی تو کرو۔ نہیں نہیں ہم نے ایج پسند۔ تو میں نے کہا اپنی مرضی، اب کچھ بھی کرو۔ تو جاتے جاتے ساتھیوں سے بولتے کہ مولانا ایسا جواب دیتے، کیا تو کر لو گے؟ ارے جب آپ اپنے سوال میں جواب مکس کرو گے اور اپنی پسند کا جواب چاہو گے تو ہم جواب نہیں دیں گے، آپ کی اپنی مرضی ہوگی وہ، کہ آپ چاہتے ہی یہ ہیں کہ مریض اپنی پسند کا جواب چاہتا ہے، علاج چاہتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر اپنے پسند سے، اپنے تجربے سے، اپنے علم سے دوا تجویز کرے گا، نہ کہ آپ کی رائے سے۔ بڑے چالاک لوگ ہوتے ہیں، آتے ہیں ہمارے پاس، بہت سارے آتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی عقل اور عرینا کے لوگوں نے یہ سوال کیا تھا، ہمارا یہ مسئلہ، ہماری طبیعتیں خراب ہو گئی، آپ جواب دیجئے ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پسند کے حساب سے جواب دیا، جاؤ ٹھیک ہے، تمہارے لیے علاج یہی ہے کہ ہمارے صدقے کے اونٹ چرتے ہیں مدینے کے باہر چراگاہ کے اندر، تو تم وہیں چلے جانا، تمہارے معمول کے مطابق جانوروں میں رہنے والے تم وہی چاہتے ہو وہیں رہنا، انسانوں میں اور آبادی میں رہنا تمہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو جاؤ جانوروں کے ساتھ رہو، ان کا دودھ پیو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا ان اونٹنیوں کا پیشاب بھی پیا کرو، یہ تمہاری بیماری کا علاج ہے۔ ایک بڑا زبردست اختلافی مسئلہ علماء کے اندر کہ کیا مأکول اللحم جو حلال جانور ہوتے ہیں ان جانوروں کا پیشاب بطور دوا کے استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کچھ علماء فرماتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دودھ کے ساتھ اونٹنیوں کے پیشاب کا بھی پینے کا اجازت آپ نے مسئلہ بتایا تھا، تو اس لیے اگر کسی جگہ کسی بیماری کا علاج حلال جانوروں کے پیشاب میں اگر کسی بیماری کا علاج ہے تو بعض علماء فرماتے ہیں علاج کرنا جائز ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جائز نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے کیوں فرمایا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے یہ ان کے لیے خاص تھا، شاید اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ ان لوگوں کا علاج اسی میں ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہی لوگوں سے فرمایا کہ تمہارا یہ علاج ہے، آقا نے ان کے بعد کسی کو بھی ایسا علاج دوبارہ نہیں بتایا۔ تو معلوم ہوا یہ خاص ان کے لیے یہ مسئلہ تھا، اس کو دلیل بنا کر دوسرے لوگ اب گدھوں کا پیشاب پلاتے، اپنے دودھ پلاتے ہیں بچوں کو، یہ پیشاب ہو یا دودھ ہو تقریباً حرام جانور ہیں، غیر مأکول اللحم، جو حرام جانور ہوگا، حرام جانور کا سب ناپاک ہی ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو خاص کر لوگ اپنے محلوں میں علاقوں میں لوگ لاتے ہیں اور گدھیوں کا دودھ وہ چھوٹے چھوٹے ویلڈوں کے اندر ڈال کر پلاتے ہیں، لوگ پلا دیتے ہیں، بعد میں آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ یہ ہمارا بڑا افسوسناک مسئلہ ہے، کئی بار ہم بتائے ہیں، لوگ کر لیتے ہیں بعد میں آ کے پوچھتے ہیں حضرت پلائی جا کی پلا دا لے جائز کی، اب پلا دیے ہیں تو کیا بتائیں؟ نہیں، ایسی بیماری کا علاج اسی میں ہے، کس نے بتایا؟ دنیا تو بہت ترقی پر جا چکی ہے، چاند پر دنیا پہنچ چکی ہے، اور آپ ابھی تک گدھیوں کے دودھ میں پھنسے ہوئے ہو۔ یار بہت ساری دوائیاں دنیا نے ترقی کر لی، ایسے ایسے علاج لوگوں نے بنا لیے، ایسے ایسے مشنریاں لوگوں نے ایجاد کر لی، اب یہ حرام چیزوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، حلال طریقوں سے، اچھی دوائیوں سے ہر قسم کی بیماری کا علاج اللہ نے رکھا ہے، اس کو ڈھونڈ، تھوڑا تلاش کرو، ماہر لوگوں سے ملو اور اس کا علاج حاصل کرو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی غلط طریقوں سے، ناجائز دوائیوں سے اپنا علاج کرے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ان اونٹنیوں کے چراگاہ کی طرف بھیجا، یہ لوگ وہاں گئے
اور وہاں کچھ صحابہ کرام جو اونٹ چرانے کے لیے متعین تھے ان کے ساتھ گھل مل گئے اور وہ اونٹ چرانے لگے، اپنا وہ جو معمول تھا اس معمول کی زندگی پر وہ لوگ آ گئے۔ اب وہ اونٹنیوں کا دودھ پینے لگے، وقتاً فوقتاً تھوڑا بہت ان کی وہ غلاظت بھی، پیشاب بھی استعمال کرنے لگے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، چند دن کے بعد یہ اچھے بھی ہو گئے، صحتیں اچھی ہو گئی، طبیعت بالکل بحال ہو گئی۔ اب جب تھوڑا نکھر گئے، چگر لیے ہماری زبان میں، تھوڑا اچھے ہو گئے، صحت مند ہو گئے، لیکن ہوا ایسا کہ ان کے دلوں سے ایمان نکل گیا، یہ پوری کی پوری جماعت مرتد ہو گئی، اسلام سے پھر گئی۔ اور ان لوگوں نے رات میں ایک دن مشورہ کیا کہ یہ سارے اونٹ چرا لے کر اپنے علاقے میں بھاگ جائیں۔ تو پلان کے مطابق وہاں جو چرواہے صحابہ کرام چرانے کے لیے متعین تھے ان لوگوں کو انہوں نے ہاتھ پاؤں ٹکڑے کر ڈالے اور ان کے آنکھوں میں کانٹے چبھو ڈالے، زبانیں کاٹ ڈالی۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ موب لنچنگ جگہ جگہ جو واقعات پیش آتے ہیں کوئی نیا نہیں، بہت پہلے سے ان کے باپ داداؤں کی نسلوں سے یہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تھوڑی سی طاقت جماعت ان کی مل جائے، 10-15 آدمی ایک ساتھ جمع ہو جائیں، ایک نہتہ آدمی، کمزور آدمی مل جائے تو اس کے اوپر اپنی جواں مردی، اپنی طاقت، اپنی ہمت، اپنا جذبہ دکھانا، یہ پرانے گیدڑوں کی چال ہے۔ تھوڑا سا مجمع نظر آئے، دم دبا کر بھاگ جائیں گے، وہاں پیر پکڑنے لگ جائیں گے، چاپلوسی کرنے لگ جائیں گے۔ یہ ان کی پرانی عادت ہے۔ ان کمبختوں نے بھی ان مظلوم صحابہ، کمزور صحابہ کے ساتھ ایسے کیا کہ ان کی زبان، ہاتھ، پیر اور آنکھوں میں سلاخیں چبو ڈالی اور ان کو تڑپتا ہوا دھوپ میں ڈال کر چلے گئے اور تمام اونٹ لے کر بھاگ گئے۔ یہ کتنا دردناک واقعہ جس کے ساتھ پیش آئے وہ پتہ چلتا ہے کیا اذیت انہوں نے سہی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو بہت دیر میں کسی نے دیکھا ہوگا، دیکھ کر یہاں آ کر بتایا ہوگا تو بہت ٹائم گزر گیا، یہ لوگ بہت دور نکل چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کی ایک جماعت تیار کی، 20 افراد کی، اور ان کو تیز رفتاری کے ساتھ دوڑنے اور ان کا پیچھا کرنے کا حکم دیا اور ان کو زندہ گرفتار کر کے لانے کے لیے کہا، لیکن ساتھ میں یہ بھی جانتے تھے کہ بہت دیر ہو گئی، یہ لوگ بہت دور چلے گئے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ان لوگوں کا راستہ تنگ کر دے، اتنا تنگ کر دے، اتنا تنگ کر دے جیسا کنگن ہوتا ہے، بنگڑی، راستہ اتنا ٹائٹ کر دے کہ یہ لوگ اپنے راستے سے گزر کر جا ہی نہ سکیں، تاکہ ان کو پکڑنا اور مظلوم صحابہ کا بدلہ لینا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ان لوگوں کا راستہ گم ہو گیا، وہ راستے سے بھٹک گئے اور ادھر ادھر جنگلوں میں گھومتے پھرتے رہے۔ یہ صحابہ کرام بالآخر پہنچے اور ان لوگوں کو مع اونٹوں کے پکڑ کر مدینہ لائے، اونٹ بھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو غدار تھے، اسلام میں آئے تھے اور علاج بتایا، اچھے ہو گئے تو اس کا بدلہ یہ دیا کہ جس نے ان کو اپنے ساتھ میں رکھا، ان کو اپنے ساتھ میں علاج کیا، ان کی بیماری میں ان کی ہیلپ کی، خدمت کی ہوگی نا۔ بخار میں آئے تھے، ان کے رنگ پیلے پڑ گئے تھے، پیٹ پھول گئے تھے تو طاقت نہیں تھی، کمزور تھے، ان کو اپنے یہاں رکھ کر ان بیچارے کمزوروں نے، چرواہوں نے ان کو دودھ پلایا، ان کی تیمارداری کی، دوا دارو کیا، علاج معالجہ کیا، خدمت کی، اچھے ہوئے تو بدلہ یہ دیا کہ ان کے ہاتھ پیر کاٹ ڈالے۔ احسان کرنے والوں کے ساتھ غداری کا برتاؤ۔ افسوس کے ساتھ مجھے ایک بات کہنا پڑتا ہے، ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا کورونا کا، ہم ایمان والوں نے، ہمارے جماعت کے ساتھیوں نے اور ہمارے سوشل ورکروں نے، نوجوانوں نے اپنی جانوں کی بازی لگا کر اپنے بیوی بچوں اور اپنے ماں باپ کی پرواہ کیے بغیر نہ اپنا دیکھا نہ پرایا دیکھا، ہر گلی گلی کے اندر، بستی بستی کے اندر، قریے دیہاتوں کے اندر جن کے بچے اپنے ماں باپ کے جنازوں پر آنے کے لیے تیار نہیں تھے،
وراثت جائیداد لینے کے لیے تیار. کتنے ویڈیوز وائرل ہوئے, کتنے آڈیوز لوگوں نے وائرل کیے کہ سگا بیٹا باپ کی میت کو میونسپلٹی والوں سے کہتا ہے کہ لے جاؤ تم انتم سنسکار کر دو, کچھ ڈاکیومنٹ ہیں, کچھ کارڈ ہیں, اے ٹی ایم ہے, کہتے وہ لا کے دے دو. اچھا انتم سنسکار وہ آپ لوگ کر لو اور آپ یہاں آ جاؤ تو اس کارڈ میں سے جو پیسہ نکلے گا اس کی اجرت آپ کو دے دیں گے. یہ اکا دکا نہیں, ہزاروں واقعات پیش آئے اس ملک میں, ایک ایک صوبے کے اندر, ایک ایک اسٹیٹ کے اندر, بلکہ اگر کہا جائے ایک ایک ضلع کے اندر. ہمارے ایک ضلع کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, ابھی زیادہ دور زمانہ نہیں گیا ہے, ابھی واقعات تازے ہیں, ویڈیوز ابھی موجود ہیں لوگوں کے پاس. جنازے میت گھر میں پڑی ہوئی ہیں, ڈر کے مارے نہ بچے آگے, نہ بیوی جا رہی ہے, نہ بچے جا رہے ہیں, نہ ماں باپ جا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. سب کا دہشت کا ماحول, ڈر کا ماحول, اور اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے جانوں کی بازی لگاتے ہوئے ہمارے شہر, ہمارے نوجوان آگے گئے اور ایک ایک کے گلیوں میں گئے, گھروں کے اندر گئے, ان کی لاشوں کو ہاتھ سے اٹھایا. کوئی ڈر نہیں, کوئی خوف نہیں, اپنی جانوں پر کھیل کر ان کی جنازوں کو اٹھا کر, کندھوں پر اٹھا کر ان کے گڑھوں تک لے گئے. کس کو جلانا تھا ان کی رسم کے مطابق ان کے انتم سنسکار کا انتظام کیا, اپنا مال لگایا, اپنی جانیں لگائیں, اور اس میں سے کئی ہمارے نوجوان اور ہمارے کئی بڑے سوشل ورکرز ان حادثات کے اندر دنیا سے انتقال بھی ہو گئے. اچھے اچھے چہرے جو ہمیشہ رات دن لوگوں کی خدمت کے لیے تیار رہتے تھے, ان لوگوں کی خدمت میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. تفصیل کی گنجائش نہیں, روزانہ بیوی بچے گھروں میں تڑپتے تھے, ارے آپ کو کچھ ہو جائے گا تو ہمارا کیا ہوگا. لیکن ایک ایمان والا اپنے وطنی بھائیوں کے لیے, اپنے ملک کی وفاداری کے لیے, اپنے علاقوں کے لوگوں کے لیے, اپنے پڑوسیوں کے لیے, ہمارے نبی کی جو تعلیم تھی کہ اپنے پڑوسیوں کے غم میں, دکھ درد میں شامل ہونا, ہمارے بھائی بے دریغ گئے, جانوں کی پرواہ کیے بغیر گئے, نہ رات کا خیال کیا, نہ دن کا خیال کیا, نہ بارش کا, نہ دھوپ کا. ہسپتالوں میں گئے, مشانوں میں گئے, قبرستانوں میں گئے, اور لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا, اپنے ہاتھوں سے پلایا, دوائیاں دیں اور ان کے کپڑے تبدیل کیے. کتنے واقعات, کیسے کیسے واقعات, یہ کوئی بناوٹی تو نہیں, سب جانتے ہیں. ہم سے زیادہ جن لوگوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کتنے لوگوں نے ہمارے نوجوانوں کے سامنے سجدہ کیا, ہمارے والنٹیئرز کے سامنے سجدے میں پڑ گئے, لمبے لمبے سو گئے, ہاتھ جوڑ لیا کہ آپ لوگ بھگوان ہو. آپ نہ ہوتے تو ہمارے باپ کے جنازے کو کندھا کوئی نہیں دیتا, کیڑے پڑ جاتے, سڑ جاتے, سارے رشتہ دار بھاگ گئے, کوئی فون تک ریسیو نہیں کرتا, کوئی آتا تک نہیں. آپ لوگ جن کو ہم نے ہمیشہ غدار کہا, آپ کو ہم نے پرایا کہا, آپ کو ہم نے دشمن کہا, اور ایسے مشکل وقت میں آئے تو آپ ہی لوگ. اتنا احسان زیادہ سال نہیں گزرے, 2-3 مہینے پیچھے جائیے پتہ چل جائے گا. اب تھوڑا حالات اچھے ہو گئے, آئے سڑکوں پر کہ راستوں میں آئے, لوگوں کو گھروں میں گھس کے ماریں گے, ان کی جنازے نکالیں گے, ان کی لاشیں بچھا دیں گے. کن کے؟ ان کے جو تمہارے اوپر احسان کیا. ہمارا احسان تمہاری پیڑھیاں تک چکا نہیں سکیں گی انشاءاللہ. خدا کی قسم تمہاری نسلیں آ جائیں, ہمارا احسان نہیں چکا سکو گے جو ہم لوگوں نے تم پر احسان کیا ہے. خدا کی قسم ایسا احسان کوئی نہیں کر سکتا سوائے اہل ایمان کے, کیونکہ یہ ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا ہے, یہ ہمارے نبی کی تعلیمات تھیں کہ ہماری جان جائے تو جائے مگر اپنے پڑوسیوں کے دکھ درد میں شامل ہونا یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے. راستوں پر چلنے والوں, سڑکوں پر پھنسے ہوئے, نہ اپنا دیکھا نہ پرایا, اپنا مال پانی کی طرح بہایا لوگوں نے. بارشوں میں والنٹیئرز ہمارے کھانے کے دیگ, پانی, دودھ, بسکٹ, احسان کر کے احسان
جتایا نہیں جاتا، یہ ہمیں اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن کیا کریں، جب وقت پڑتا ہے تو لوگوں کو ان کی اوقات دکھانے کے لیے کبھی کبھار اس کو دہرایا جاتا ہے کہ ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا، لوگ ہمارے ہی علاقے کے اندر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ہم یہ حال کر دیں گے، ان کو ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے۔ یہ احسان کرنے والوں کے ساتھ تمہارا یہ رویہ یہ نیا نہیں ہے، تمہارے باپ داداؤں نے بھی ایسے ہی کیا تھا پہلے۔ قبیلہ عرینا اور قبیلہ عقل کے لوگوں نے جن بیماروں کی تیمارداری کی تھی، ان صحابہ کرام کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر، زبانیں کاٹ کر، آنکھوں میں سلاخیں چبو کر، ان کو مسلا کر کے چھوڑ کر اونٹ لے کر چلے گئے۔ اب ان کو پکڑ کر واپس لایا گیا، اب ان کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا شاید آپ کو اچھا نہ لگے، مگر کیا کریں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا۔ آپ نے بھی فرمایا یہ غدار ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ چور ہیں، یہ مرتد ہیں۔ کتنے جرم انہوں نے، ارتداد کا جرم کیا، اسلام میں داخل ہوئے، اسلام سے پھر گئے، مرتد۔ بیمار تھے، بیماروں کی خدمت کی گئی، اور جنہوں نے خدمت کیا انہی کو مارا، تو احسان فراموش، اور دن کے وقت میں مال لوٹ کر لے گئے، لٹیرے، اور انہوں نے غداری کی، اپنا پن جتا کر پرائے بن کر نکل گئے، تو ان کے جرم بہت زیادہ تھے۔ ارتداد کا جرم تھا، مرتد ہو گئے تھے، احسان فراموش تھے، ڈاکو تھے، غدار تھے، چور تھے، اچکے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام جرموں کی سزا ملا کر دی اور فرمایا ان کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں، ان کی بھی آنکھوں میں سلاخیں چبوئی جائیں، جیسا کیا ویسا بدلہ دیا۔ ان النفس بالنفس، جان کا بدلہ جان، والعین بالعین، آنکھ کا بدلہ آنکھ، والانف بالانف، ناک کا بدلہ ناک، والاذن بالاذن، دانت کا بدلہ اور کان کا بدلہ کان، والسن بالسن، دانت کا بدلہ دانت، والجروح قصاص، اور زخم آپس میں برابر سرابر ہوتے ہیں۔ تو جیسا انہوں نے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کم بختوں کے ساتھ ویسا ہی بدلہ ان کو دیا۔ ہونا چاہیے تھا وقتاً فوقتاً، ایسا کبھی کبھار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ میں بار بار اس کو بتاتا ہوں کہ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہر جگہ کا حال ایک نہیں ہوگا، ہر زمانے کا ماحول ایک نہیں ہوگا، ہر علاقے کا ماحول ایک نہیں ہوگا، ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوگا، تو اس کے لیے سزائیں مختلف علاقے کے حساب سے، ماحول کے حساب سے، زمانے کے حساب سے، آدمی کے حساب سے الگ الگ سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ تو ان کو بھی کاٹ کر دھوپ میں کھلی ہوا میں چھوڑ دیا گیا، تڑپ تڑپ کر یہ لوگ مر گئے۔ لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رحیمانہ صفت جاگ اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس دکھ کا اظہار کیا اور فرمایا یہی پہلا اور یہی آخری، اس کے بعد دوبارہ ایسی سزا کسی کو نہیں دوں گا، چاہے کوئی کتنا بڑا جرم کیوں نہ کر لے۔ یہ کچھ جذبات میں آ گئے تھے، اپنے صحابہ کے ساتھ جب ایسا معاملہ کیا وہ دکھ درد ہوتا ہے۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا اس کے بعد دوبارہ ایسی سزا کسی کو نہیں جاری کروں گا۔ آپ نے کبھی ایسی سزا دوبارہ نہیں دی۔ تو بہرحال یہ قبیلہ عرینا اور عقل کے غداروں کے ساتھ انہوں نے جو کیا، اللہ کے نبی اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکا دکا چھوٹے موٹے واقعات بہت سارے پیش آتے رہے۔ بالآخر ایک آدمی عمرو ابن العاص، یہ مکہ مکرمہ میں وہ جو خندق میں لوگ آئے تھے غزوے کے اندر، بہت بڑے سرداروں میں سے ایک سردار آدمی تھا عمرو ابن العاص۔ یہ خندق سے واپس جب گئے تو اس نے تمام مکے والوں سرداروں کو سب کو جمع کر کے ابو سفیان اور خالد بن ولید، اکرمہ، صفوان ابن امیہ، بالآخر یہ صحابہ بنے رضی اللہ تعالی عنہم، ان لوگوں کو جمع کر کے عمرو ابن العاص نے کہا کہ یہ بڑے شرم کی بات ہے، ہم اتنے لوگ گئے اور کچھ رزلٹ نہیں نکلا، واپس آ گئے، بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا پھر اب کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو
عمرو بن العاص نے کہا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اب مکے میں رہنا ہی چھوڑوں، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ لوگوں نے پوچھا کہاں جاؤ گی؟ کہا حبشہ چلا جاؤں گا، حبشہ جو وہاں سے قریب میں چھوٹا سا ملک تھا، حبشہ میں چلا جاؤں گا، عیسائیوں کا علاقہ ہے، عیسائی بادشاہ ہے حبشہ کا نجاشی، وہاں جا کے میں رہ جاؤں گا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں، یہاں رہنے میں کیا پریشانی؟ کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اتنی طاقت لگا کر بھی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا مکے سے شروع کیے اور آج تک ہماری کوششیں پوری ہوئیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ ہماری کوششیں ناکام ہی ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم نے قتل کرنا چاہا مکے میں، وہ بھی نہ ہو سکا، بدر میں گئے، احد میں گئے، خندق میں گئے، کچھ نہیں ہو سکا۔ تو اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ہم ان کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو اب مجھے یہ ڈر لگا ہے کہ شاید یہ چڑھائی کریں گے اور ان کی حکومت پورے عرب میں چھا جائے گی، ان کا رنگ پورے عرب میں پھیل جائے گا۔ تو اچھا ہے، یہ شرم کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حکومت میں رہنے سے اچھا ہے حبشہ چلا جاؤں، ایک عیسائی بادشاہ کی حکومت میں جی لوں۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتا کہ ایسے آدمی کی حکومت کے نیچے آ جاؤں، ان کی حکومت میں چلا جاؤں، اس لیے میں پہلے ہی یہاں سے نکل جانا چاہتا ہوں۔ پھر کہا اور اگر ہمارا روب دبدبا قائم رہا اور دوبارہ آگے چل کر اگر ہماری قوم کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر واپس لوٹ کر آنے میں زیادہ دیر بھی نہیں لگتی، واپس آ جاؤں گا۔ اگر جیت گئے ہم واپس آ جاؤں گا، ہار گئے ہم تو وہیں رہ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر عمرو بن العاص مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف چلے گئے، اور جاتے جاتے بہت سارے چمڑے جو عرب والوں کے بہت زیادہ فیمس تھے، بہت مشہور تھے، تحفے میں، ہدیے میں وہاں کے بادشاہ کو دینے کے لیے تحفہ لیا، بہت سارے چمڑوں کا گفٹ لیا اور لے کر حبشہ گئے، اور حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں جاتے بہت لمبا سجدہ کیا، سلام کیا، آداب بجا لائے، اور جو گفٹ پیش کیا بادشاہ حبشہ کو بہت پسند آیا، اس نے تحفہ قبول کیا اور وجہ پوچھی تو عمرو بن العاص نے کہا میں یہیں رہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ حبشہ کا بادشاہ جن کو نجاشی کہا جاتا ہے، لیکن نجاشی ان کا نام نہیں، انہوں نے بڑے نیک دل، رحم دل آدمی تھے، جیسے اس سے پہلے بھی ان کا واقعہ گزر چکا کہ صحابہ کرام کی پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی تھی، وہاں آج تک بھی کچھ صحابہ کرام اب بھی موجود تھے۔ جب یہ عمرو بن العاص گئے اس وقت بھی صحابہ کرام وہاں تھے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تک بھی حبشہ ہی میں تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی جو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی پہلی مرتبہ ہجرت کر کے گئی تھیں اور اب تک وہیں رکی ہوئی تھیں، اور ان کا نکاح حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے خود کرا دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور مہر بہت بڑی قیمت طے کیا تھا، اور حبشہ کے بادشاہ نے اپنی طرف سے وہ مہر ادا کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو صحابہ کرام بھی تھے، یا عمرو بن العاص جو کافر تھے گئے اور رکنا چاہا، بادشاہ نے اجازت دے دی، چند دن آرام سے وہاں بغیر کسی ٹینشن کے رکے رہے۔ ایک دن حضرت عمرو بن امیہ الضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ضرورت کے لیے حبشہ آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام، ایک میسیج لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے، اور وہ پیغام پہنچا کر واپس جا رہے تھے۔ عمرو بن العاص جو اندر آ رہا تھا اس نے دیکھ لیا، دیکھتے ہی اپنے ساتھیوں سے کہا اچھا یہ مسلمان، اس سے بدلہ لینے کا ایک اچھا موقع۔ اپنے ساتھیوں سے کہا بادشاہ کے پاس میرا بہت اچھا مقام ہے، بادشاہ میری بہت بات سنتا ہے، دیکھو ایسا گیم کرتا ہوں، اس کو اپنے ہاتھ میں لے لوں گا اور یہاں سب کے سامنے قتل کروں گا۔ ایک صحابی کے بارے میں
عمرو بن العاص اندر گئے اور سجدہ کیا اور بادشاہ حبشہ سے کہا میری ایک ضرورت ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا یہ جو آدمی ابھی ابھی آپ کے دربار سے گزرا یہ ہمارے خطرناک دشمن کا قاصد ہے جو آپ کے پاس آیا تھا، اس سے ہماری بہت پرانی دشمنی ہے، اگر آپ اسے میرے حوالے کر دیں تو میں اپنی کچھ دشمنی اس سے نکال لینا چاہتا ہوں۔ بیچارے عمرو بن العاص کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے۔ یہ جو نجاشی بادشاہ تھے یہ صحابی تھے، یہ مسلمان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو اپنا بھائی کہا، یہ مسلمان ہو گئے تھے مگر اپنا اسلام انہوں نے چھپا کر رکھا تھا۔ بادشاہ تھے، بادشاہت خطرے میں پڑ سکتی تھی، عیسائی لوگ اپنے مذہب کا پیشوا سمجھ رہے تھے مگر یہ حقیقت میں مسلمان تھے۔ جب اس نے کہا یہ ہمارے دشمن کا قاصد ہے تو ایک دم تیور بدل گئے، غصے میں آ کر اپنا ماتھا پیٹ لیا بادشاہ حبشہ نجاشی نے۔ تو عمرو ڈر گئے اور کہا آپ کو اتنی تکلیف ہوگی میرے سوال سے، میں نے سمجھا ہی نہیں تھا، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے چھوڑ دیجئے، میں دوبارہ پوچھوں گا نہیں۔ تو حبشہ کے بادشاہ نے کہا عمرو تم جس آدمی کو اپنا دشمن سمجھتے ہو وہ میرے دوست ہیں، میں نے ان پر ایمان لا لیا ہے۔ عمرو اگر تم بھلا چاہتے ہو تو تمہاری بھی بھلائی اسی میں ہے کہ تم بھی اسلام میں داخل ہو جاؤ، تم چاہو یا نہ چاہو یہ دین پورے عرب میں پھیل کر رہے گا۔ حبشہ کے بادشاہ کی یہ پاورفل باتیں جب انہوں نے اپنی سامنے رکھیں اور عمرو بن العاص سے کہا تمہاری بھی بھلائی یہی ہے کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ کلمہ پڑھ لو تمہاری بھلائی ہوگی۔ جب یہ باتیں نکلیں تو ایک بڑے آدمی کی زبان سے یہ الفاظ کا نکلنا تھا، عمرو بن العاص کا دل پگھل گیا، نرم پڑ گیا اور کہا اے بادشاہ حبشہ میں نے اپنی دنیا بسانے کے لیے یہاں کا سفر کیا اور یہاں آیا تھا آپ کے یہاں تاکہ چند دن دنیا کی زندگی کے آرام سے گزار لوں، مگر آپ کی صحبت نے میری آخرت بدل ڈالی۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ ایک مشہور جملہ ہے، نیک بندے کی صحبت تجھے بھی نیک بنا ڈالے گی، برے بندے کی صحبت تجھے بھی برا بنا ڈالے گی۔ عمرو بن العاص اتنا کٹر آدمی جو صرف سوچ کر ادھر بھاگ کر آ گیا تھا کہ نبی کی حکومت میں میں رہنا نہیں چاہتا، مگر بادشاہ جو ایک نیک آدمی تھا، مسلمان تھا، ان کی صحبت میں آنا تھا۔ بعض مرتبہ اللہ والوں کی مجلس کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ کایا پلٹ جاتی ہے، زندگیوں کا رخ بدل جاتا ہے۔ اس نے فوراً کہا بادشاہ سلامت، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، اللہ کے نبی کی طرف سے آپ بیعت لیجئے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ بیعت کا معنی وعدہ ہے، عہد ہے۔ یہ جو لوگوں میں غلط فہمی ہے بیعت کا معنی بیعت کر لیے تو ہمارے پیر اور مرشد صاحب ہم کو جنت میں لے کر چلے جائیں گے، یہ غلط بات۔ بیعت کا معنی وعدہ کہ میں آپ کو اللہ کے نبی کی طرف سے پیغامبر سمجھتا ہوں، یعنی ان کا قاصد، ان کی طرف سے آپ کے ہاتھ پر وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے اللہ کے نبی کو اللہ کا نبی مانا ہے، ان کا کلمہ میں نے پڑھا، اس کے گواہ آپ ہیں۔ تو حبشہ کے بادشاہ کے ہاتھ پر وعدہ کیا اور کلمہ پڑھا اور آئندہ نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کیا اور مسلمان بن گئے۔ چند دن تک رکے رہے، اب بعد میں دل مچلتا گیا کہ آج تک جس نبی سے میں نے نفرت کی اس نبی کو ایک بار محبت سے دیکھ بھی لوں۔ اب دل چینج ہو گیا تھا، دیکھنے کو مچل رہا تھا۔ آخر کار یہاں سے نکلے، واپس مکہ آئے، وہاں سے مدینے کا سفر اختیار کیا، مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ راستے میں جاتے جاتے درمیان میں ایک اور بڑے سورما سے ملاقات ہوگی، بڑے پہلوان، بڑے نامدار آدمی، وہ بھی اپنی اونٹنی پر سوار مدینے کی طرف خرامہ خرامہ اکیلے اکیلے جا رہے تھے۔ بڑا نڈر آدمی تھا، بڑا جری آدمی تھا، بڑا پہلوان آدمی تھا، بڑا زبردست سپہ سالار تھا، کسی کا کوئی غم نہیں، کسی کا کوئی ڈر نہیں، اکیلا چلا جا رہا تھا۔ پیچھے سے عمرو بن العاص جلدی جلدی مدینہ جانے کی جلدی تھی، قریب آئے، پیچھے سے دیکھ رہے تھے کہ کون جا رہا ہے، قریب آئے، چہرہ دیکھا، چیخ اٹھے خالد
ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ خالد ابن الولید آگے آئے گا، ان کا کارنامہ کفار مکہ کے ساتھ بدر میں نہیں آئے تھے، بدر میں نہیں آ سکے، مجبوری تھی، کسی سفر میں تھے، نہیں آئے، لیکن بدر کا واقعہ ان کے دماغ کو جھنجھوڑ چکا تھا۔ احد میں آئے، بڑا کارنامہ کیا، 70 صحابہ کرام کے شہادت میں بڑا اہم رول جنہوں نے ادا کیا خالد ابن الولید تھے۔ خندق میں آئے اور بہت کوشش کی، خندق پھلانگنے کی کوشش کی، مگر ہوا نہیں، واپس چلے گئے۔ ان تینوں جنگوں میں، احد میں آئے، خندق میں آئے، بدر میں نہیں آئے، مگر کہتے ہیں یہ تینوں جنگیں میرے دل دماغ کو جھنجھوڑ رہی تھی کہ خالد یہ جنگیں دنیاوی اعتبار سے جنگ نہیں ہیں، یہ اللہ کی مدد کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ بدر میں 313 وہ اور 1000 ہمارے، زبردست طاقت ہماری، پلاننگ ہماری، لڑاکو ہمارے، تلوار اور ہتھیار ہمارے، اور ان کے پاس نہتے خالی لوگ، اور 313 اور ہمارے 70 مارے جائیں اور 70 پکڑے جائیں، یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے واقعے سے بڑے حیران تھے۔ احد میں آئے تو انہوں نے سوچا کہ یہ نبی کبھی میدان جنگ میں گئے نہیں، جنگ سے ان کو کوئی تعلق نہیں، لیکن احد میں اتنی بڑی پلاننگ کہ اس درے پر، اس پہاڑی پر یہ صحابہ کرام کو کھڑا کر دینا، تیر اندازوں کو مقرر کر دینا، یہ ان کو کس نے سمجھایا؟ یہ پلاننگ کیسے ملی ان کو؟ یہ میدان جنگ کا آدمی نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب تک رہے کسی جنگ میں نہیں گئے تھے، مگر ان کو جنگ کے یہ اتار چڑھاؤ کیسے معلوم؟ تو خالد بن ولید جنگی لائن کے آدمی تھے، جنگ کے کارناموں کو دیکھ کر ان کے دل میں ایمان اترتا گیا۔ خندق میں آئے تو حیران ہو گئے کہ اتنے بڑے مجمع کو اس طریقے سے روکنے کی پلاننگ ان کو کس نے سکھائی؟ تو یہ تینوں بدر، احد، خندق، یہ تینوں جنگیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھانے کے لیے کافی تھا کہ خالد یہ نبی سچ میں نبی ہیں، حقیقت میں نبی ہیں، اللہ کی مدد کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ خندق کے واقعے کے بعد مسلمان بننے کے ارادے سے مدینہ منورہ اکیلے اکیلے جا رہے تھے۔ عمرو بن العاص آئے اور پوچھا خالد تم کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ۔ کیوں؟ کہا کیا یار ابھی کیا پوچھتے ہو؟ کیا ابھی تک سمجھ میں بات نہیں آئی؟ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کا غلام بننے کے لیے جا رہا ہوں۔ عمرو بن العاص نے کہا میرا بھی یہی حال ہے، میں بھی اسی ارادے سے جا رہا ہوں۔ دونوں مل کر مدینہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سب سے پہلے حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کی، وعدہ کیا آج سے میں آپ کا غلام۔ عمرو بن العاص کو آپ نے دیکھا، عمر تم کیوں آئے؟ کہا میں آپ کا غلام بننے کے لیے آیا، ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، عمرو بن العاص نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ آقا نے پوچھا عمرو کیا ہوا، بیعت نہیں کرو گے؟ کہا نہیں۔ ارے کیا ہوا؟ کہا ایک شرط ہے میری، اگر وہ شرط منظور ہوگی تو کلمہ پڑھوں گا، نہیں تو نہیں۔ کہا کیا شرط رکھو گے؟ کیسی کنڈیشن، کیسی شرط؟ عمرو بن العاص نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک یہاں آنے سے پہلے تک اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت آپ کے چہرے سے تھی، سب سے زیادہ عداوت تھی، آج اس مبارک چہرے سے زیادہ محبت کسی سے نہیں۔ سب سے بڑا دشمن آپ کا میں تھا، آج مجھ سے بڑا آپ کا شیدائی بھی کوئی نہیں ہوگا، میں آپ کا غلام ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کے خلاف بہت باتیں کی ہیں، بہت سازشیں کی، آپ کو ستانے کی ہر چال میں میں نے حصہ لیا، ہر کام میں برابر آگے رہا، بہت زیادہ صحابہ کو میں نے ستایا، ہر جنگ میں شامل رہا۔ تو میرے کرتوت بہت برے ہیں، گناہ بہت زیادہ ہیں، تو میری شرط یہ ہے کہ میں کلمہ پڑھ لوں تو میرے جتنے گناہ ہیں سب معاف ہو جانا چاہیے، شرط میری
کہ اس میں سے کوئی گناہ پکڑا نہیں جائے گا. اللہ پوچھیں گے نہیں مجھ سے کہ یہ کیوں کیا, یہ کیوں بولا, یہ سب ڈیلیٹ ہو جانا چاہیے, یہ میری شرط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم جانتے نہیں ہو, سن لو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بھی سنا دینا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کاموں کے کرنے کے بعد اس سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام میں آنے سے پہلے جس بندے نے جتنے گناہ کیا ہوگا سارے گناہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. والحج یہدم ما کان قبلہ, اور حج جو بندہ کرتا ہے حج سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. والہجرہ تہدم ما کان قبلہا, جو بندہ ہجرت کر کے چلا جائے گا یہ ہجرت سے پہلے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. تم نے تو ہجرت بھی کیا, تم نے تو اسلام بھی قبول کیا, اب شرط کیسی؟ تو انہوں نے کلمہ پڑھا اور سچے پکے مؤمن مسلمان حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے. تو ایک ساتھ 2 بڑے زبردست لوگ خالد ابن الولید اور حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما دین اسلام میں داخل ہوئے. اس کے بعد حضرت عمرو کے اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات جو پیش آئے, انہوں نے جو کارنامے انجام دیے, انشاءاللہ آگے اگر زندگی باقی رہی اگلے سیرت کے جو بیان کیے جائے گا انشاءاللہ ان قسطوں کے اندر انشاءاللہ وہ تمام حالات آگے آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہمارے لیے عبرت ہے, جو سبق ہیں, اسے سیکھنے اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ حضرات سے گزارش ہے جاتے ہوئے مسجد کے اخراجات کے لیے خوب دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں. جو بھائی سنت نہیں پڑھیں وہ سنت پڑھ لیجیے.